دوسری بات یہ ہماری بچیاں جناب سیدہ، جناب زینب، جناب ام البنین، شہزادی معصومہ قم، ان ہستیوں کے بارے میں جب گفتگو ہوتی ہے بچوں کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے. ہم پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، ہمارا ایک پیشن ہے مولانا، اور ہم یہ کر لیں اور وہ کر لیں، کس طرح سے کریں، کیا کریں؟ تو کس طرح سے ان خواتین کے ذریعے ہم کیا انسپائریشن لیں اور ان خواتین سے کیا سیکھیں؟ بہت مشکل ٹاپک ہے، بہت مشکل موضوع ہے. 2-4 جملے میں کہوں گا تاکہ مقرر وقت میں آپ کی زحمت کو ختم کر دوں. بہت مشکل مرحلہ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان بیویوں کی زندگی کا انداز آپ کی زندگی والا ہے ہی نہیں. جب تک آپ کی سوچ ام البنین سے نہیں ملے گی، آپ کس بات پہ توقع رکھتی ہیں ہماری بچیاں کہ بی بی ام البنین سے کیا حاصل کریں؟ بھائی جب آپ اور جناب ام البنین سیم پیج پر ہیں ہی نہیں، کیا فائدہ؟ غور کر رہے ہیں؟ میں کتاب کاپی کے نوٹ بک کے صفحے پر انگریزی اردو لکھتا ہوں. ایک شخص بہت بڑے ہورڈنگ پر، سائن بورڈ پر جا کر برش کے ذریعے پینٹ کرتا ہے. کیسے سیکھوں؟ کیا کچھ نہیں سیکھ سکتے بھائی آپ. وہ 50 فٹ کی سیڑھی لگا کر چڑھا ہوا ہے، بڑا سا برش لے کر، وہ اگر گرے تو اس کی ہڈی پسلی ایک چکنا چور ہو جائے گی. خطرناک کام ہے اس کا. اس کو اس طرح سے لکھنا ہے کہ موسم کے اثرات اس ہورڈنگ پر اثر نہ کریں، بل بورڈ پر اثر نہ کریں، دور سے دکھے. اور کتنی مشکل کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، اور ہم کاپی پر لکھ رہے ہیں الف بے پہ. کوئی جوڑی نہیں ہے. نہیں مولانا الف بے پہ تو آپ لکھ رہے ہیں، اے بی سی ڈی تو آپ لکھ رہے ہیں. صاحب کہاں یہ لکھنا اور کہاں وہ لکھنا. لیکن میں مختصراً گفتگو کروں گا اپنی بچیوں کے لیے. دیکھیے، جو چیز مشترک ہے اور ہو سکتی ہے اور ہماری بچیاں متصل ہو سکتی ہیں، وہ ہے اطاعت معصومین. نہیں مولانا ہم جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ کام کریں، اور ہم نے یہ MBA کیا تھا، ACCA کیا تھا، یہ کیا تھا. پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ یہاں فقہی گفتگو نہیں ہو رہی، یہاں پر سماجی پوائنٹ آف ویو سے، سوشل پوائنٹ آف ویو سے گفتگو ہو رہی ہے. 2 مرحلے ہیں، فقہی گفتگو الگ ہے، سماجی گفتگو الگ ہے. فقہی گفتگو توضیح مسائل کی ہے، جہاں پر ہر لڑکی دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا حالات ہیں اور کیا ہے اور کیا نہیں. بہت سے شعبے ایسے ہیں کہ جہاں پر بچیوں کو آگے آنا چاہیے. گائنیکالوجسٹ بچیاں نہیں بنیں گی تو پھر کیا ہوگا آپ جانتے ہیں. وہ جس میں خواتین اپنے آپ کو وزٹ کرتی ہیں، ڈاکٹر کو دکھاتی ہیں، خواتین نہ ہوں تو اس میں کیا مرحلہ ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں. تو ضرورت ہے کہ ہماری بچیاں جا کر ڈاکٹر بنیں، خصوصاً گائنیکالوجسٹ، خصوصاً وہ اس شعبے میں جائیں کہ جہاں پر اپنے آپ کو انکور کرتی ہے. لباس ہٹا کر دکھانا پڑتا ہے خواتین کو. پنڈلی دکھا رہی ہیں، ہاتھ کی کلائی دکھا رہی ہیں، گلا دکھا رہی ہیں، ڈاکٹر چیک کر رہا ہے. تو یہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے، اگرچہ مہاراجا نے اجازت دی ہے کنڈیشنل کہ جا کر دکھا سکیں. دوسری بات، خدمت کر رہی ہے کوئی خاتون، کوئی لڑکی جا کر اقتصادی حوالے سے، معاشی حوالے سے گھر میں شوہر کی کمائی پوری نہیں ہو رہی تو کیا کرے؟ یہاں پر خاتون کو جا کر جاب کرنی ہے. کبھی ضرورت نہیں ہے جاب نہیں کرنی. یہ سب باتیں الگ ہیں. سماجی حوالے سے یہ ہے کہ آپ کے ذمے ایک نسل کی تربیت ہے جو آگے بڑھ کر معاشرے میں فرش اعضا کو سنبھالے گی، ولایت جناب امیر کو پھیلائے گی. جناب ام البنین کربلا میں نہیں تھی، لیکن میں یہ کہوں گا کربلا میں تھیں. کس صورت میں تھیں؟ ابو الفضل عباس کی بہادری کی صورت میں تھیں. یہ کس نے بنایا اس بہادری کو؟ آپ کہتے ہیں مولانا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک کو اپنے دل میں محسوس کرے وہ اپنی ماں کے لیے دعا کرے. ابو الفضل عباس کے دل میں فقط یہ نہیں تھا کہ محبت اہل بیت تھی، ابو الفضل عباس کے وجود میں سوائے اہل بیت کے کچھ تھا ہی نہیں. تو یہ کہاں سے تربیت پائی سرکار؟ آپ ہماری بچیاں دیکھیں کہ وہ ڈاکٹر ہیں، ACCA کیا ہے، اکاؤنٹس میں ہیں، مینجمنٹ میں ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں، جو بھی ہیں، لیکن وہ جناب ام البنین کی کنیز بھی ہیں. ان کو اپنی ایک نسل کو تربیت کرنا کس حوالے سے. اور میں نے کئی دفعہ کہا ہے، دیکھیے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ موسمی بخار آتا ہے. جناب سیدہ کی جماعت الاولیٰ میں مجالس ہوئی، ہماری ماؤں نے دیکھا، سوال آتا ہے بچوں کے ذہن میں کیا کیا جائے، کیا کیا جائے. شور مچا، غلغلہ اٹھا، شہادت کی مجلس ختم ہوئی، تمام کا تمام جوش ولولہ ختم ہو گیا. پھر دوسری شہادت آئی، کیا کریں کیا کریں، یہ سوال وہ سوال، فلاں مسئلہ، اور عقائد کے اندر پھر وہ شہادت گزر گئی، سب جوش بیٹھ گیا. اس طرح سے نسلی تربیت نہیں ہوتی حضور. پہلا مرحلہ یہ کہ آپ توفیق کی دعا کیجئے خدا سے، آپ ہی حضرات سے، جی آپ سے بھی مخاطب ہوں اور خواتین سے بھی، کہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ کون شخص علم کے کس مرحلے پر ہے، کس سے کیا فائدہ اٹھایا جائے. سلمان فارسی بھی اگر آپ کے درمیان ہوگا اور ہوں گے اور آپ کے پاس حکمت نہیں ہوگی کہ سلمان سے ہم کیا پوچھیں، وہ بیچارے کچھ 150-80 سال کے بعد انتقال ہو جائے گا، دنیا سے چلے آئیں گے. لہذا سب سے پہلی چیز حکمت ہے انسان کے اندر، کہ انسان سمجھے کہ کیا درد ہے.
لہٰذا یہ باتیں ایسی نہیں، لیکن میں نے اشارہ کیا تاکہ بچیاں ہماری سمجھیں سنیں اشارتاً. اور پھر اس کے بعد اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، لڑکی کی تربیت کیسے کی جائے. بودا ڈرپوک، ہم بچوں کو شرم و حیا سکھاتے ہیں، بلکہ میں واضح کہوں بچیوں کو شرم و حیا سکھاتے ہیں. ہم شرم و حیا نہیں سکھاتے ان کو، ہم ان کو ڈرپوک، بزدل، بودا، کپ کپانے والا، تھر تھرانے والا بناتے ہیں. بات ہی نہیں کہہ سکتی لڑکی اپنی. ہمارے یہاں جناب امیر المومنین نے کیا فرمایا، عقیل ایک ایسی خاتون کو لاؤ جس کی ماں تم سے یہ کہے اور باپ کہ دیکھو جو شوہر کہے گا وہ ہماری لڑکی کہے گی. میاں تمہاری لڑکی ہے کہ بکری ہے؟ دیکھیے مولانا ہماری بیٹی جو شوہر کہے گا وہ کرے گی. نہیں، غلط ہے. کس نے کہا ہے؟ شوہر صحیح بات کرے گا مانے گی، نہیں کرے گا میں اپوز کروں گی. نہیں مولانا، ارے ماں کیا مطلب ہے؟ بہادر بنائیے لڑکی کو، شوہر کے سامنے، شوہر کے گھر والوں کے سامنے، اپنے خاندان والوں کے سامنے غلط بات کے اندر ہمت ہو. اگر ایسی نسل بنی تو غلامان ابو الفضل عباس پیدا ہوں گے، ورنہ بیکار قسم کے بچے پیدا ہوتے رہیں گے. طاقت ہو، بہادر بنے، غلط بات کو غلط کہنے کی طاقت ہو، ہمت ہو. نہیں مولانا ہم وہ بھائی نے آ کر کہا یہ ہم سے غلط کر دیا، نہیں ہو سکتا سرکار ایسے. غصبی مال کھانے سے، نمازوں کو ضائع کرنے سے پھر مولانا ہم دعا کیجئے کہ ابو الفضل عباس کا غلام بنے. سرکار کام کیے ہیں مومنہ نے تمام کے تمام وہ جو جگر خار کی نسل کرتی ہے. توقع یہ ہے کہ اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب کا چاند آغوش میں نہیں ہو سکتا ایسے. بچیوں کو بہادر بنائیے شرم و حیا کی تعلیم کے ساتھ، بچیوں کو طاقت دیجئے. ایک حد تک بس رکھیے کہ دیکھو زمانہ کیا کہے گا، دنیا کیا ہے، دنیا جائے بھاڑ میں. بیٹا اگر تم صحیح ہو، کرش پیدا کرو اپنے اندر، طاقت پیدا کرو اپنے اندر. جناب زینب کی تربیت سرکار اگر اس مرحلے پر نہیں ہوتی، اگر ہم مان لیں جناب زینب کی تربیت کو، اگر ہم مان لیں ام البنین کی تربیت کو، اگر ہم جناب فاطمہ معصومہ کی تربیت کو مانیں، بشری تربیت، انسانی تربیت، ہیومن لیول کی تربیت، تو تب بھی ایسی تربیت ہے جو تاریخ نہیں دکھا سکتی. اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ میں الیاذ باللہ نعوذ باللہ بزدلی کا رتی برابر عنصر ہوتا، وسیع سید الشہداء نہیں بنتی. شرم و حیا کا پیکر بھی ہیں اور بہادری ایسی ہے کہ ابو الفضل عباس کی واقعاً ہمشیر ہیں. سمجھیے بڑا پیچیدہ مرحلہ ہے، بہت پیچیدہ مرحلہ ہے. اگر بات بات پہ آپ نے لڑکیوں کو غلط بات پہ بھی نہیں، بچی بات صحیح کہہ رہی ہے مانیے اس کی بات. آپ یہ کل کسی کے گھر میں بہو بن کر جائے گی، جو سسرال والے اس کے ساتھ حشر کریں گے وہ ہوگا. نہیں، فقہ سکھائیے، حرام اور واجب سکھائیے، ذوق صحیح دیجئے معصوم کی تربیت کے مطابق. بہت سی باتیں ہوتی ہیں واجب اور حرام کے دائرے میں آتی ہیں، بہت سی باتیں ہوتی ہیں ذوق، ٹیسٹ، فلیور، کلچر اور امامت کے رہن سہن کے مطابق آتی ہیں. امامت کا رہن سہن آپ کو توضیح مسائل میں نہیں ملے گا، مرجع نہیں لکھ سکتا، پھر اتنی موٹی کتاب ہو جائے گی وہ. مرجع نے لکھا ہے جو عمومی طور سے آپ کو مسائل پیش آتے ہیں وہ لکھ دیے کہ آپ توضیح مسائل میں دیکھیں. لہٰذا یہ بہت اہم مسئلہ ہے بچیوں کی تربیت کے سلسلے میں.